السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے آج کے موضوع کا نام ہے ایصال ثواب اور ہمارا عقیدہ۔ ایصال ثواب اور ہمارا عقیدہ، کیونکہ اس کی بڑی خاص ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے نوجوان حضرات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے عقیدوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی چال ہے کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات ڈالیں، ان کو لڑائیں، اور چھوٹے چھوٹے مسائل ان کو جو ہے نا وہ چھیڑخانی کر کے نبی پاک کے جو غلام ہیں، امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کو جو ہے نا آپس میں جدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آئے دن وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایصال ثواب اور ہمارا عقیدہ جو ہے یہ بیان کرتا ہوں۔ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، اسے آپ دیکھیں بھی، آگے شیئر بھی کریں، لوگوں کو بھی بتائیں اس کا، اور خود بھی یہاں بیٹھ کر اسے صحیح اپنے کانوں کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ سنیں، سمجھیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ دلانِ خطبہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ جو بعد میں آئے عرض کرنے لگے اے اللہ ہماری بخشش فرما، یقولون کہنے لگے ربنا اغفر لنا اے اللہ ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما ہم سے پہلے جو حالت ایمان میں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ۔ یہ دعا صحابہ کرام نے مانگی، اور آپ کو پتہ ہے صحابی جو ہے اسے صحبت ملی ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ تو صحابہ نے اگر یہ دعا مانگی ہے تو ان کو کسی نے اس کی تعلیم بھی تو دی ہے نا۔ بغیر تعلیم کے تو ان کے پاس یہ عقیدہ نہیں آ گیا۔ ایک ہے بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، اس دعا کے اندر سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ اپنے لیے، اس کے بعد دوسروں کے لیے۔ تین باتیں اس کے اندر سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ کہ وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ ہماری بخشش فرما، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری، یہ خود وہ دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ ہمارے جو بھائی سبقونا ہم سے پہلے بالایمان حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ اس پوری دعا کے اندر تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر ایک اپنے لیے دعا مانگی، نمبر دو ان کے لیے دعا مانگی جو چلے گئے، سبقونا پہلے چلے گئے، اور شرط کیا ہے بالایمان جو حالت ایمان میں چلے گئے۔ پتہ چلا آئے دن ہم بات ہوتی ہے، انڈیا میں بھی ہو رہی ہے، انگریزوں کے ہاں بھی ہم بات ہوتی ہے، یہود و ہنود بھی مرتے ہیں، مسلمان بھی مرتے ہیں، پاکستان کے اندر گستاخ رسول بھی مرتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ بھی دنیا سے جاتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، تو دعا کسے فائدہ دیتی ہے یہ پہلے شرط لگائی، سبقونا بالایمان جو حالت ایمان میں چلے گئے۔ پتہ چلا دعا ضرور
یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اگر آپ کسی بے ایمان کے لیے دعا کریں گے، کسی گستاخ اہل بیت کے لیے دعا کریں گے، کسی گستاخ رسول کے لیے دعا کریں گے تو اسے فائدہ، کیونکہ دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو، بندہ صاحب ایمان ہو۔ تو ایمان نام ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا۔ اب ادھر نہیں جاتا کیونکہ موضوع نہیں، تو میں اسے پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاؤ، وہ جو بعد میں آئے، عرض کرنے لگے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں جا چکے ہیں۔ تو اہل سنت کے نزدیک زندہ مردہ دونوں کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ زندہ کو بھی آپ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تجھے زندگی عطا کرے، اللہ تجھے صحت عطا کرے، اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے۔ اہل سنت کے نزدیک زندوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کی روحیں قبض کر لی گئی، جنہیں قبرستان کے اندر ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفنا دیا، وہ جو چلے گئے منو مٹی کے نیچے، فرمایا ان کو بھی دعا فائدہ دیتی ہے۔ اسی لیے تو صحابہ نے دعا مانگی، صحابہ نے دعا مانگی، اللہ کو یہ دعا پسند آ گئی، اللہ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن کریم کے اندر اسے ارشاد فرما دیا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہنے لگے اے اللہ ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں جا چکے ہیں، ہم سے پہلے حالت ایمان میں جا چکے ہیں۔ دوسری جگہ میں عرض کر رہا تھا اہل سنت کے نزدیک زندہ مردہ دونوں کے لیے دعا ہو سکتی ہے، اور آگر فرمایا چاہے اعمال کا تعلق خالص بدنی عبادات مثلا نماز روزہ وغیرہ سے بھی ہو، تب بھی دعا اگر ان کی نماز کے بعد کی جائے، یا نفلی نماز یا نفلی روزے ان کے لیے رکھے جائیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مالی عبادات بدنی مالی عبادات کا مرکب ہو، جس میں بدن بھی استعمال ہوا ہو، پیسہ بھی لگا ہو، مثلا حج کرنے پہ جب آپ جاتے ہیں تو جسم بھی اس کے اندر حرکت کرتا ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے، اس عبادت کا ثواب بھی آپ پہنچا سکتے ہیں جو دنیا سے جا چکے۔ اب آگے ایک اور دعا آ رہی ہے، یہ دعا کسی مولوی صاحب کی نہیں، پیر صاحب کی بھی نہیں، دعا اللہ کے پیغمبر کی ہے، اور وہ جد الانبیاء ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا وہ میرے دادا جان ہیں، سبحان اللہ، اور ہم نماز کے اندر ان پر درود پڑھتے ہیں کیونکہ وہ خاندان اہل بیت رسول کا منبع و مرکز ہے۔ ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، پتہ دعا فائدہ دیتی ہے تو مانگی ہے نا، اگر دعا فائدہ نہ دیتی تو وہ نہ مانگتے، وہ کہتے بس ٹھیک ہے کہ مر گیا ختم ہو گیا، تو ٹھیک ہے مر گیا ختم ہو گیا، اس کے اعمال اسے کام آئیں گے، اس کے لیے دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح عام آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس بندے کے اعمال ہی اسے کام آئیں گے، اور ایک آیت پڑھی جاتی ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کیا، حالانکہ یہ آیا مبارکہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اب غیر عالم جب پڑھے گا تو وہ تو یہی کہے گا قرآن کے اندر آ گیا ہے۔ جو غیر عالم ہوتا ہے نا، جو عالم نہیں ہے، جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، صرف ترجمہ پڑھا ہوا یا عربی پڑھی ہوئی ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سیاحت کا کیا مطلب ہے؟ اس نے تو فیس بک کھول لی ہے تو اس کے اندر آ جائے گا جی انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جو وہ کچھ کرے گا، کسی کی دعا سے فائدہ نہیں دیتی۔ یہ آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ انہوں نے زور لگایا ہوا ہے نا کہ جی بالکل دعا نہ کریں، فائدہ نہیں دیتی، انسان کو اپنا عمل کام آئے گا، کسی دوسرے کے عمل سے اسے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے نا، جو مر گیا اس کا عمل تو نہیں ہے۔ بندہ جو فوت ہو جاتا ہے
اس کے بعد اس کا ایک عمل نہیں ہوتا تو ہم کرتے ہیں سنت کے مطابق، عمل اس کا نہیں ہوتا. اس کا تو روح چل رہی ہے تو عمل ہے، روح نکلی عمل ختم. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے. تو اس مرنے والے کے لیے سب سے پہلے عمل خیر جو ہم لوگ کرتے ہیں، عمل خیر جو میت کا عمل نہیں، وہ جنازہ ہے. کیا ہے؟ اگر دعا کا فائدہ نہ ہوتا تو جنازہ نہ ہوتا. کہتے ٹھیک ہے جی بندہ مر گیا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے ختم ہو گئی، ضرورت ہی کوئی نہیں، تو جنازہ کیوں پڑھ دیں؟ جنازہ دعا ہے اور یہ حضور کا طریقہ ہے. سرکار نے کہا پہلے اسے غسل کراؤ، نہلا دھلا کر سنت کے مطابق اسے کفن پہناؤ اور اسے جلدی قبرستان کی طرف لے جاؤ اور پھر اس پر جنازہ پڑھو. صفیں درست کر لو، امام صاحب جنازہ پڑھائیں، تکبیرات پڑھیں. وہ جو 4 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں ان میں دعا بھی ہے. تیسری تکبیر کے بعد شروع ہوتی ہے، چوتھی تکبیر سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے. آپ سب کو آتی ہوگی کیونکہ پہلے آپ ثنا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لخینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اسی طرح میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ شاہدنا، غائبنا و کیا ہے؟ و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا نبی پاک نے پڑھی ہے، یہ دعا حضور کی ہے، مشکات شریف کے اندر یہ موجود ہے. جنازہ درست ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، فرمایا یا اللہ اللہم مغفر لخینا، اے اللہ بخشش فرما زندوں کی. میں نے پہلے کہا نا ہم زندوں کو پہلے دعا دیتے ہیں کیونکہ ضرورت زیادہ ہے. تو جنازے کے اندر زندوں کے لیے دعا ہو گئی اللہم اغفر لخینا ومیتنا، یا اللہ جو میت ہو گئے، جو مردہ ہو گئے، جن کی روحیں نکل گئی ان کی بھی بخشش فرما. اب جنازے میں اگر الگ الگ جنازہ پڑھے نا، بہت سارے جنازے آ جائیں الگ الگ پڑھے تو یہ افضل طریقہ ہے. اگر کٹھے بھی جنازے پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب چرپائی ہے ایک میت کی، امام صاحب اس کے سینے کی جگہ کھڑا ہوگا، دوسری چرپائی اس کے آگے نہیں ہوگی نہ پیچھے، اس کے ساتھ ہوگی. اسی طرح کرتے کرتے آگے تک چرپائیاں لے جائیں. یہ زلزلے کے دوران اس طرح ہوا، جہاں زیادہ بات ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو بڑوں کے جنازے، عورتیں مرد سب کیوں، سب کا جنازہ ایک ہی ہے اور اس کے اندر جمع کے سیگے استعمال ہو رہے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. اللہ مغفر لخینا، اے اللہ زندوں کی، یہ نہیں کہ زندہ ایک ہے، زندوں و میتنا، جتنے بھی میت ہیں ایک ہی جنازہ اگر سب کے لیے پڑھا جائے تب بھی ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا؟ تو یہ جنازے کا طریقہ ہے. تو لیکن جو بچے ہیں نا چھوٹے نابالغ 13 سال سے کم عمر، جو بلوغت تک نہیں پہنچے، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ، اس کا جنازہ بھی ہے لیکن اس کی دعا الگ ہے. اس کی دعا کے اندر آپ کہتے ہیں اللہم اجعل غلانا. اس کا کبھی ترجمہ آپ پڑھ لیں گھر میں بیٹھ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وسیلہ کیا چیز ہے، بغیر وسیلے سے اللہ سے مانگا کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وسیلہ نماز ہے، یہ ہے، پر لوگوں کو باقی نماز پڑھ لیں، یہ وسیلہ ہے تمہارے لیے. انہیں کہو جی چھوٹے بچے کے جنازے کا ترجمہ سمجھا دو، ہم وسیلہ مانگنا چھوڑ دیں گے. تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ایک بڑی خاص بات کر رہا ہوں، بڑی خاص بات ہے، دنیا سے دیکھے گی سنے گی یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں. جس کا جنازہ آپ پڑھنے آئے ہیں نا اسے تو ضرورت ہی نہیں، اور بڑے کو تو ضرورت ہے نا. اگر وہ نیک ہے تو اس کا درجہ بلند ہوگا، اگر گناہگار ہے تو بخشش ہوگی. حضرت سیدہ عائشہ پاک
فرماتی ہے جس کے جنازے میں 100 بندہ، ایک روایت میں 40 بندے چلے جائیں، میت کی بخشش ہو جاتی ہے. اور اونچا ہو سبحان اللہ. یہ فائدہ ہمیں ہوگا، گستاخوں کو نہیں ہے، یہ حضور کے غلاموں کے لیے ہے. اب آگے جا کے میں تحفے دیتا ہوں آپ کو، بڑے خوش ہوں گے آپ. ٹھیک ہے، میں صبح جب اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ایمان اللہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ موضوع جب میں پڑھ رہا تھا نا تو میں ایمان اللہ یہ بات پھر کر رہا ہوں، مجھے اپنے ماں باپ یاد آ گئے. میں نے کتاب کو کلوز کیا، پہلے ان کے لیے فاتحہ پڑھی جن کے صدقے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس لیے یہ جتنے بھی متزلے اس وقت آ گئے ہیں یا لوگوں کا دماغ خراب کرنے والے بہت پارے نمازی، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے سب کو محفوظ فرمائے. حضرت قاسم مڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہونے سن پیر صاحب، وہ فرمانے ہونے ہر نماز تو بعد آنے یا اللہ ماں مسجد نے کافروں کو لوگ بچائی. مسجد نے کافر، اے مسجد نے کافر گستاخ. تو سمجھ آئے عقیدے ہم اتھے اپنا رکھو. اصل عقیدہ قرآن تے حدیث کا ثابت ہے. یہ جتنے طرح مطلب ایک کم کترے نہ چھوڑ دو. ایک وہ زاپر نہ ہے کہ انڈیا نہ بدماش، یہودیا نہ جنٹ. ایک تھے ساڑھا ایک بیٹھے دان اسلام آباد کے نہ ہے وہ جڑا دڑی منا جا وہ ڈاکٹر کیڑا نہ ہی بول گیا پلیز نہ ہے جی گامدی. ایک وہ بڑا خبیث نے ایک گامدی یا حدیثہ بھی نہیں مننے. حضور نے ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہنا باغی نعوذ باللہ من ذالک. انہاں کرناٹا نے تقریرہ سن کے اثر زبان خراب ہوئے. میں کہا تو سن کوئی عقل ہے پتر مرو واسی تے تساں سے دعا نہ منگنے. اسا دعا اسی سے منگسا جڑا دعا نہ مننا، جڑا دعا نہ کہہ نہیں ہے جاوے کھڈے کسا بھی لوڑے اس سے دعا کرنے نہیں. دعا اسی اس سے جڑا حضور کا غلام ہے. کیوں کہ تساں فائدہ نہیں دینی ہے اسی منگا کے سستے اسی کیوں ٹائم ضائع کرا. دعا اس کے لیے جو حضور کا غلام ہے. تو جو چھوٹے بچے کا جنازہ ہے نا، یہ بچے کو ضرورت نہیں ہے اس کی. علم واجعل لنا فرطم واجعل لنا اجرم وذخرم واجعل لنا شافعم ومشفع. اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کا ہے. اے اللہ یہ جو ہمارے سامنے پڑا ہے اس کو ہمارے لیے پیش رو بنا، ہمارے آنے سے پہلے اس کو ہمارا سفارشی بنا، اور وہ سفارشی بنا شافعم ومشفع جس کی سفارش تیری بارگاہ میں قبول ہو. بچہ ہو رہا مسلمانہ شرط دے لے ہائے ہائے بچہ بچہ جس کا ہو حضور کے غلام کا بچہ ہو فوت ہو گیا، اس کے لیے دعا جو کر رہے ہیں نا وہ آپ کو فائدہ دے گی. جو جنازہ پڑھنے آئے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں شافعم و مشفع. اے اللہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا. اجرم و ذخرم واجعلہ لنا، اس کے ماں باپ کے لیے اس کو اجر کا ذخیرہ بنا. بچہ فوت ہو گیا، ماں باپ کے فائدہ دے سی اتر بڑا ہویا کیا کہا چلو جی نوکری کرنا اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا. ایک نکاح جب مار جا فرمایا نہیں یہ نکاح نہیں ہے، اسے نکاح نہ سمجھی. جتھے تم ہمیشہ ہمیشہ واسطے جانا اتھے جا، اتھے تینوں کام آسی. اس جنت وچ نہیں جانا جب تک ماں باپ جنت وچ نہ جان. جنہوں نے نکے بچے مار کرنے اے بھی علماء نے لکھا جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ماں باپ جنت میں نہیں. جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں پتہ نہیں لوگاں خورشید بھائی کیوں نہیں گل سمجھ آئی. سیدہ نہ بڑی انرجی ہے مولویوں اور عام بچہ مسلمانوں نے فائدہ دے سکنا. جنازہ پڑھنے والے تے آبی برادریاں تے جیڑا بچہ ہوے رسول اللہ نا تے قرآن آکھے ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتئل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے
آقا کھڑا ہو گیا تو اپنے سارے غلاموں کو بخشوا دے گا. بڑوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ شفاعت کریں. ایک چھوٹا ہی کافی علی اصغر. امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے دیے. آپ نے بڑے کا نام رکھا علی اکبر, بڑا علی. بڑا علی نام رکھا علی اکبر, بڑا علی. دوسرا بیٹا پیدا ہوا, آپ نے اس کا نام رکھا علی اوسط, درمیانہ علی. علی اوسط یہ اصل نام ہے. ان کی کنیت جو مشہور ہو گئی وہ امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہو گئی. اللہ نے میرے امام پاک کو تیسرا بیٹا دیا. فرمایا یہ دولت لے کر وہ کربلا کے میدان میں میرا امام پہنچا. اللہ نے ملک الموت سے کہا دیکھو کربلا کی سرزمین پر کون آیا ہے. فرمایا کوئی مسافر ہے مدینے کا. یا اللہ بہت سارا مال لے کر تیری بارگاہ میں پہنچا ہے. اس کے پاس کچا مال بھی ہے, پکا مال بھی ہے, میں کیا کروں؟ تو فرمایا اے حسین ابن علی واپس چلے جاؤ, میں تقدیر ہوں. فرمایا تو کس کی طرف سے آئی ہے؟ کہنے لگی میں اللہ کی طرف سے آئی ہوں, میں جدائیاں ڈال دیتی ہوں, میں تقدیر ہوں گھروں کے اندر, میں ماتم قدا بنا دیتی ہوں, میں اجاڑ کے رکھ دیتی ہوں, تم واپس چلے جاؤ. امام پاک نے فرمایا میں واپس جانے والا نہیں, تو تقدیر ہے, میں شبیر ہوں. تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, میں مصطفیٰ کی طرف سے آیا ہوں. بالکل بہت کہنے لگا مولا اس کے پاس مال ہے جو سارے کا سارا آج تیری بارگاہ میں قربان ہو جائے گا, اس میں کچا مال بھی پکا, کیا کرے؟ فرمایا اس کا مال لے لو سارا جنت کے بدلے میں. تو اس وقت عاشق کہنے لگا تیری جنت دا مول, یا اللہ تیری جنت دا مول میرا ایک پھول. تیری جنت دا مول میرا ایک پھول. اور تولی چل آج تیری مرضی چلے گی, قیامت تک ساڑی مرضی چلے گی. پتر ساڑا ہوئے گا, بولنے کا شیر ہوئے گا, میرے علی ہوئے گا. تے مردیاں زندہ کرن دا وقت آئے گا تے میرے علی بھی کرے گا. قادیانی سامنے آ جا, آجا باج نو اندیاں نو ٹھیک کرنا چھڈو. آؤ تسی لاہور دی سب تو پرانی قبر تے ہاتھ رکھو, میرے علی دا پتر زندہ کرے گا. تیری جنت دا مول میرا ایک پھول. تیری جنت دا مول میرا ایک پھول. اور تولی چل. صبح کی نماز تو بعد مال ترنا شروع ہو گیا. 40 سال دا مال بھی پیش کیتا گیا, 35 سال دا جوان بھی آ گیا, 25 سال دا نوجوان بھی آ گیا. ایک رات پہلے شادی ہونے والا واب قلبی بھی آ گیا. واب قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میدان کربلا دے بالکل قریب رہتے سن. انہوں نے والدہ کو پتا چلا ہے حسین ابن علی کچھ مال لے کے اللہ دی بارگاہ قربان کرنا چاہتے ہیں. بچے نو کہن لگی انہوں دی ماں بیٹا میں نو پتا تیری نئی زندگی دا آغاز ہویا ہے, تیری کل شادی ہوئی ہے, نئی نویلی دلہن ہے, ہتھوں تے علی مہندی بھی لگی ہوئی ہے بچیا. لیکن اے میدان کربلا دی اندر جیڑا شاہ سوار آیا ہے اے عام شاہ سوار نہیں, اے ہوئے امام پاک نے جڑے نبی کریم دیاں کندیاں تے کھیلدے سن, حضور دیاں زلفاں نوں پکڑدے سن. تے حضرت سیدنا عمر کہندے سن یا رسول اللہ سواری بڑی چنگی ہے. نبی کریم نے فرمایا عمر سواری تے چنگی ہے, ذرا میرے کندیاں ول ویکھ سوار بھی بڑا چنگا ہے. تیری جنت دا مول میرا ایک پھول, مینوں پتہ نہیں مینوں کی ہو گیا ہے. تیری جنت دا مول میرا ایک پھول. ہن تولی چل. تو دوستو عرض کر رہا تھا کہ بچہ اگر روٹیوں کا
بیٹا فوت ہو جائے کلمہ پڑھنے والے کا، وہ بھی فائدہ دیتا ہے، وہ بھی فائدہ، اس کو بھی بیکار نہ سمجھے، اسے بھی عام نہ سمجھے۔ اس کی جو دعا تمہیں سکھلائی ہے نا اسلام نے، اللہ اجعلہ لنا، یہ سارا وسیلہ ہے۔ اے اللہ یہ جو معصوم بلوغت سے پہلے فوت ہو گیا، یہ بچی یا بچہ، اللہ اجعلہ لنا فرجا واجعلہ لنا، اگر چھوٹی بچی ہے اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا، اور ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے، اس کا جنازہ بھی بیکار ہے نہیں ہے۔ اس لیے جنازہ نہ چھوڑا کریں، جنازے کا پتہ چلے نا تو پھر ضرور جایا کریں، اس کے اندر بڑی بات ہے بخشش کی۔ تو دوستو میرا موضوع ہے ایصال ثواب اور ہمارا عقیدہ۔ ایک اور دعا ہے، درود پاک پڑھیں۔ مجھے پورا ہفتہ بخار ہوتا رہا ہے، بخار آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، لیکن امام کا ذکر ہی ایسا ہے، بخار کیا بخار ہے۔ امام آپ بھی کرم کرتے ہیں، عرض کر رہا تھا کہ یہ والذین جاؤ من بعدہم، یہ صحابہ کی دعا تھی، اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اب ایک اور دعا ہے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں۔ اگر دنیا سے جانے والوں کے پیچھے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور انہیں دعا فائدہ نہ دیتی تو اللہ کے پیغمبر دعا کیوں مانگتے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ بس ٹھیک ہے، بندہ ختم ہو گیا، اس کا اپنا عمل اسے کام آئے گا، جس طرح آج کل آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی لوڑ نہیں جی، کس ہستے بیٹھے ہو جی، یہ کہتے رہتے ہیں نا۔ سنیں دعا کس کی ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، فرمایا ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا سورہ ابراہیم قرآن پاک۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ بخشش فرما میرے والدین دی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سارے مومنین دی بھی بخشش فرما، یوم قیامت، یوم حشر، میدان معاشر دے اندر داخل ہون تک سارے دی بخشش فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی، اے اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پورے خاندان میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہ ہو۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ بہت سارے نمازی اور حاجی، بہت سارے چلے کاٹنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والدین مسلمان نہیں تھے۔ بہت سارے مسلمان بریلوی حضرت علی کے والد کو مسلمان نہیں مانتے، بہت سارے دوسرے مسلمان حضور کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے، کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مولا میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ پیچھے قرآن کہتا ہے بخشش اس کے لیے سبقونا بالایمان، جو حالت ایمان میں دنیا سے گیا ہو۔ اور کچھ سمجھ آئی ہے؟ یا ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیں یا مولوی کی مان لیں، ہمارے نزدیک حضور کا سارا خاندان جو ہے، نبی پاک علیہ السلام کا جتنا بھی خاندان ہے، سارے کا سارا مومن اور مسلمان ہے۔ ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں نا درود تو کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی، ہاں جی ہم سارے خاندان پہ درود پڑھتے ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں آپ اپنے والدین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی بخشش فرما۔ تو پتہ چلا کہ کسی کے پیچھے دعا کرنا
یہ ہمارے پیغمبروں کا اور قرآن کا اور اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 کے اوپر حدیث موجود ہے، ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا مر گیا مک گیا مٹی نال مٹی ہوئی گیا اور نہیں اٹھ سکنا، سنو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب دنیا سے جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا عمل اب باقی نہیں رہتا، لیکن 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے اس کا عمل باقی رہتا ہے، وہ کون ہے؟ الا من صدقۃ جاریۃ، اس مرنے والے کا صدقہ جاریہ۔ سمیں ساری بند ہو گئی، 3 سمیں ابھی آن ہیں۔ نمبر 1 صدقہ، اور بولے صدقہ کون سا صدقہ جاریہ؟ اس نے زندگی میں مسجد بنوائی، اس نے پل بنوایا، سڑک بنوائی، کوئی فلاحی کام کر کے دنیا سے چلا گیا، جس جگہ کسی کی کام نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو صدقہ جاریہ کرنے والے جس نے زندگی میں کر لیا اسے قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا، اسے قبر میں ثواب ہے۔ یہ پہلی بات بتا، بندہ فوت ہو گیا، اس کا تعلق ختم، اس کا عمل ختم، لیکن فرمایا 3 تعلق باقی ہیں۔ نمبر 1 الا من صدقۃ جاریۃ، اس کا صدقہ جاریہ، اور دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، اور ایسا علم، ایسا عالم جس نے علم پڑھایا لوگوں کو، دنیا سے چلا گیا، ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، نفع دینے والا علم۔ تو اس کے اندر صرف علماء نہیں ہے، سب سے اعلیٰ علم قرآن کا ہے، اس کے بعد حدیث کا ہے، فقہ کا ہے، لیکن جو مکینیکل کام جانتے ہیں، گاڑی کا انجن کھولنا بند کرنا، اس کا علم جانتے ہیں جو مستری، وہ اگر کسی لڑکے کو اپنا علم ٹرانسفر کرتے ہیں جس سے وہ زندگی بھر رزق حلال کماتا ہے، تو جب تک وہ کام کرتا رہے گا استاد جی کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک بندہ پالش کا کام جانتا ہے، فرنیچر کا کام جانتا ہے، الیکٹریکل کام جانتا ہے، کوئی بھی کام ہو حلال کی رزق اس سے کمایا جا سکتا ہو، اور جس استاد سے سیکھا ہے اس استاد کو قبر میں بغیر دعا کیے ثواب پڑتا ہے۔ اور تسا ایک اللہ فائدہ دے رہی ہیں کہ جڑے کہہ رہے سن کے پاس یہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس کا عمل ہے، اگر فائدہ نہ ہوتا تو حضور بیان نہ کرتے۔ میری سرکار نے بیان کیا، فرمایا مرنے والے کا صدقہ جاریہ، نمبر 2 مرنے والے کا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب آخری بات اسی حدیث کے اندر، یہ آپ کے لیے میں نے تقریر آج جو ہے نا بنائی ہے، سارا تباہ، مجھے اس دن خوشی بڑی ہوئی ہے کہ آپ نے آگے آ کر کہا جنازہ والدہ کا خود پڑھاؤں گا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان باتوں سے، لیکن چلو وہ شاہ صاحب تھے، آل رسول ہے، ٹھیک ہے، آپ نے احترام کیا ان کا۔ اب وہ بات آ گئی جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک دن اپنے والد صاحب اتنے کی یاد آئے نا، میں نے بغیر گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، صبح کے ٹائم میں نے کہا انہوں نے تو اٹھنا ہے 10 بجے ناشتہ کرنے کے لیے، میں فجر کی نماز جب پڑھی ہے 4:30 بجے کا ٹائم تھا کہ 4:45 کا تھا، ساتھ ہی گاڑی نکالی ہے، وضو کیا ہے، یہاں سے سورہ فاتحہ اور کل شریف پڑھنا شروع کیا، اٹک تک میں پڑھتا ہی گیا، بس مجھے تسلی اس وقت ہوئی جب ان کی قبر میں نے دیکھی ہے اور جو کچھ پڑھا ہوا تھا ان کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس کام کے لیے گیا تھا، آج بھی میں یہ نسخہ دے رہا ہوں، آپ سب کو نسخے سنیں، یہ فقیران یا تقریران ملا دیا نہیں، اتنے کوئی سودا ملسی تو آنو فیدے نہ دے کے پیسہ، اس بندے کی دعا قبول نہیں ہونی ہے، اپنے ماں باپ کی قبر اوپر جا
کے دعا منگے جے نہ ہوئی تو میرے نہ گل کر انہوں تو بڑا پیر کوئی نہیں دے باقی پیر بعد شروع ہونے بڑے پیر ماں باپ اے میرا دوست بیٹھے پیر عرب چشتی ساری زندگی ہو کس بندے ہیں جمعرات والے دن گلاب نے پھلن یا پتیاں لے کے آنا تے جمعے والے دن نماز فجر تو بعد اپنے والدین کی قبروں پر جانا ساری زندگی گزر گئی اس بندے یہ شوق ہے محبت ہے اتنے کئی ایسے بیٹھے جنہوں نے کون قریب ماں باپ کی قبروں نہیں جلنے ٹائم نہیں لگی کرے گی کو اجازت نہیں ملتی اس کو اجازت کے نو اس اجازت دے مرنے جوگیے اجازت دے میں چنا اپنے ماں باپ کی قبروں پر تے اے جڑے میں جمعنا اے کل میری قبروں پر تے تیری قبروں پر بھی آیا کر سن اور کچھ سمجھ آئی نہیں سنو درود پاک پڑھو پہلے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مر گیا اس کا تعلق دنیا سے منقطع ہو گیا انعملہ بلکہ تین ایسے الا من ثلاث تین تعلق ایسے جو باقی اس کی قبر تک جاری رہیں گے الا من صدقۃ جاریہ اور ایسا علم جس سے لوگ فتح اٹھاتے ہیں تیسری بات کرنے لگا ہوں آپ سب کو تحفہ دینے لگا ہوں یا رسول اللہ ایک بندے نے صدقہ جاریہ بھی نہ کیا اور کسی کو علم بھی نہ سکھا سکا اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی پھر اس کے لیے کون سی بات ہوگی حضور نے فرمایا اس کے لیے او ولد صالح یدعو لہ وہ اگر اپنے پیچھے ایسی اولاد نیک چھوڑ گیا جو اس کے پیچھے دعا کرے گی قبر میں دعا پہنچے گی تیسری بات اولاد کے بارے میں کہا سب سے زیادہ حق اولاد کا ہے فرمایا اولاد او ولد اب سب صالح یدعو لہ وہ اولاد جس کو ماں باپ نے کچھ نیکی کا کام بھی سکھایا صرف ڈگریاں نہیں دلوائی تھوڑا بہت اتنا بھی کیا کہ وہ اس کے پیچھے دعا مانگے یدعو لہ جب بھی اس کے لیے دعا کرے گی قبر میں پہنچے یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ اگر اچھے لگتے ہیں ماں باپ ان کے لیے آپ ساتھ بات ہیں رسم و رواج کے مطابق دعا کرنا چاہتے ہیں یا روز کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے عید آئے تو عید پہ بس کلیاں خریدیں اور چلے جائیں گی قبر نصفائی ہو رہی تھی حضرت صاحب تے پورا سال کدے پوچھے ہی نہیں انہوں نے اتنے بڑا اندھیرا انہوں نے 2 ٹرالیاں مٹی پانے نے تے آواز بار نہیں اشنی بندے نہیں تے کرنسی نال نہیں کھڑو دینے کہ بندہ فرشتے آئیں دے چھوڑے حسن اکرام ایک بابا ہے فوت ہونے تو پہلے کہنا ہے جس میں میں فوت ہو سنا تے میرے نال ایک چینک 40 تے 6 پیالیاں چینک خالی چاہونی جڑی ہے نا وہ تے 6 پیالیاں میں رکھ چھوڑے ہو ایسا کیا بابا جی اس نے کیا فائدہ اسی کہنا ہے صاحب کرنے لے آسن تے کیسا تو سو تو پہلے ہو کے گیا کچھ سمجھ آئی میں کہا بابا یہ گلہ اتنے چلنی ہے نہیں اگر اس قبر اتنا اور جوان بچہ ایسا سن بلن وچ کال پرسوں ہوئے 7 بچے نے نہ آیا چودھری 7 وہ مطلب ہے بڑی امام نے دربار پر گیا واپسی کے ایکسیڈنٹ شہید ہو گیا لیکن ماں نال تے نہیں لیٹی نا پتر تے کلے ہی اتنے جا کے جنگلہ نے وچ لیٹ رہا ہے کوئی بھی نال نہیں لیٹنا تے اتنے کیا کام آسی اسے نیرے نے وچ فرمایا ایک دعا نہ نور کام آسی دعا کرنے لے بڑھو جے تو آڑے پیچھے دعا ہوئے دعا نہ کر سو تے نہیں ہونی نے نکلو نہ چکرہ جو بار نہ ملہ بھی اگلا ہی نہ آئے ہو میں تو آڑے سامنے قرآن کے حدیث پہ پڑھنا تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے نبی علیہ السلام فرمایا بندہ مر جائے اس کا تعلق ختم ہے 3 تعلق باقی ہے نمبر 1 صدقہ جاریہ نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں نمبر 3 نیک اولاد جب بھی ماں باپ کے لیے دعا کریں یہاں ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں نا ماں باپ اور ان کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں آپ نمازی بن جائیں
آئے ہائے اچھا ہوئے نمازی بن جائے. میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا تم 2 نفل پڑھ رہے ہو، اینڈ پہ جا کر کہو گے نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہا ادھر نہیں کہو گے ماں باپ کے لیے دعا ہو رہی ہے، سارے مومنوں کے لیے ہو رہی ہے. اور جڑا مومن تہاڈی برادری جو واسطے بھی ہو رہی ہے، جڑے نہیں تسلی برادری نے ہے مومن انہوں بھی ہو رہی ہے. آدم کی اولاد ہوئے، نبی پاک نے غلام ہون مومن، دعا جائے گی جی اس طرح جائے گی، میں دسنا کس طرح جائے گی. فرمایا نمازی بن جلو، سنتاں دے وچ بھی دعا، نفلاں وچ بھی دعا، تہجد وچ بھی دعا، اشراق چاش توابین وچ بھی دعا، فرضاں وچ بھی دعا. ہے جی جس ویلے دل لگے جڑی ایک نماز دی ہن کتنی رکعتاں پڑھساں سی؟ 14 دفعہ دعا. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. کتنی مزے کی گل ہے، بندہ نمازی ہو چلے. یہ جڑے بم یوں کرنے نے نا سارے حالات ٹھیک نہیں ہونے. نمازی بنو جو ہے چلو کہ بنو تو سننا پہ بم یوں نہ کر، اصل ہے تو نہ لایا کرو. نمازی بنو کہ بنو نماز پڑھا کرو. سنو پتر اگلی گل سنو. سن حضرت عبداللہ بن عباس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے چچا نے بیٹے مولا علی کے شاگرد. اے حدیث جڑی میں پڑھنا مشکات شریف صفحہ نمبر 206 تے موجود ہے، اور بہقی شریف فی شعب الایمان کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میت قبر میں ڈوبنے والے شخص کی مثل ہوتا ہے. جو میت آپ دفنا کے آئے ہیں اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی پانی میں ڈوبنے والا ہو. تو جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کسی طرح میں بچ جاؤں، اور اس کے سامنے سے نہ تنکا اگر آئے نا تو وہ اسے بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے شاید میں بچ جاؤں. حضور نے کہا میت کو جب تم دفنا کے آتے ہو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس طرح ڈوبنے والا ہوتا ہے. تو پھر آگے کیا کہا؟ جو فریاد کرتا ہے اس وقت میت اپنے ماں باپ بھائی یا دوست کی دعا کا منتظر ہوتا ہے. ڈوبنے والے جڑی رسی بچا سکنی ہے وہ دعا ہے میرے ویر، وہ کیے وہ دعا ہے. حضور کیا قبر کے اندر میرے آقا کی حدیث ہے، میرے حضور فرما رہے ہیں کیفیت ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے، لیکن قبر کے اندر وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب اور اپنے دوست کی دعا کا منتظر ہوتا ہے. دعا اس کا منتظر ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے، اور جب اسے ان کی دعا کا ثواب پہنچتا ہے تو اس وقت میت کو ان کی بھیجی ہوئی دعا، اگر پیچھے کوئی دعا کرے تو جب دعا کا نور اسے پہنچتا ہے اس وقت اس کی دعا جو ہے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتی ہے. دنیا میں ہو رہا جی اچھے تو اچھے کھانے بھی کھاتے سے، کوٹھیاں بھی بڑھائیاں، کاراں بھی لے لیاں، بڑا منصب ہے، بڑیاں دوستیاں ہیں. ہم ہر بندہ مطلب اس کے کھبے سجے کھلوتے ہیں، بڑے لوگ اس نے انتظار کرتے ہیں، لیکن اس دن قبر کے اندر اگر سب سے اعلیٰ اور عظیم چیز اس بندے کے لیے کوئی ہوگی تو وہ دعا ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ دعا ہوگی. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان پر پہاڑوں کی مثل رحمت داخل فرما دیتا ہے. بے شک حضور فرما رہے ہیں کامثال الجبال وان هدیت الاحیاء الى الاموات اموات الاستغفار لهم. بے شک مردوں کے لیے زندوں کا تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے زیادہ استغفار پڑھی جائے. اے میرے لجپال نہیں حدیث ہے جڑی میں پنجابی اردو ہر طرح کی کوشش کر کے تساں نے سامنے پیش کر چھوڑی.
ہوں اگر تساں مرضی ہے ساری گل مننے ہو نہیں مننے ہو یا انہوں نے مننے ہو جڑے کہہ رہے ہیں بس انسان کے لیے وہ ہے جو اس کا عمل ہے وہ میں اینڈ تے دسنا اے سن کے وہ دعا میں منتظر رہنا ان کو پیچھے دعا کر سی تو سی دعا اگر کرنے والا کوئی نہ ہو اللہ ایسا وقت نہ لائے کسی پر بھی کیونکہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو کہتے ہیں جنازہ نہ پڑے گی اس کی ضرورت نہیں ہے وہ فرقہ پاکستان میں تو پھر دعا کو تو آئی جنازہ ہی نہیں تو دعا کو تو آئی اسی ناسی کہنے یا اللہ نہ ہدایت دے ہدایت نہیں دینا تو غرب کرنا کیونکہ بخاری تو زیادہ لمبا کام نہیں پانے نا وہ آنے میں ہدایت دے یا ایک گال کر یا پکا کر بال کر یا اللہ اگر انہاں جمان نہیں رہتی ہے تے انہاں ہدایت دے جے نہیں ہے تے پھر انہاں کام دعا کر ٹھیک ہے کہا یہ لوگ زیادہ جڑا چور چور کرنے نے چور چور بند ہو گئے درود پاک پڑھو مشکات شریف باب التوبہ صفحہ نمبر 206 مسند امام احمد صفحہ نمبر 205 اور دوئی حدیث پہ پڑھنا 3 ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ فیقول یا رب انی لی ہذی فیقول باستغفار وبلدک لک حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہو گئے کہ جنت کے اندر ان کا درجہ بلند ہوگا پہلے نچلے درجے میں تھے نا تو ساتھ ہی آرڈر ہے اس کو اوپر والے درجے میں کر دو دفتر ایک پہلے بندہ تھا جس لے گیا نا تو 25 سکیل لے جایا ریٹائرمنٹ ملی ہے تو اس کے لئے 20 سکیل لے جایا 21 میں پہنچ گیا میں بات کر رہا ہوں محنت کی ہے نا تو قبر کے اندر یا جنت کے اندر جب حضور فرماتے ہیں بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا آرڈر آئے گا اس کو نیچے سے اٹھا کے اوپر والے اچھے پورشن میں اس کو ڈال دو اس کے درجے بلند کرو وہ کہے گا مولا یہ جو درجے میرے بار بار بلند ہو رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں آمسا وہ ایک گل نے جڑی میں نے لے دی سی اتنے قبرہ تے وہ ہے گل ہے ہن میں کروں لگا یا اللہ یہ درجے کیوں بلند ہو گئے وجہ کیا ہے اللہ میں اللہ تعالیٰ فرماسی تیری وجہ تو نہیں ہو رہے تم کوئی اتنی محنت نہیں کی کہ وہ تیری وجہ تو درجے بلند ہو رہے ہیں یا اللہ کیوں ہو رہے ہیں فرمایا فَيَقُولُ بِإِسْتِغْفَارِ وَوَلَدِ لَكَ جو پیچھے اولاد چھوڑا ہے نا وہ تیرے لیے دعائیں مانگ رہی ہے ہم درجے بلند کر رہے ہیں جو چھوڑا ہے نا تو وہ شاگرد بھی اولاد ہوتی ہے ہاں جی تُسا سارے روحانی باپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں اور میرے حضور اپنی امت سے دعا مانگ گئے لوئے سارے نہیں بخشش ہو گئی ہے اور جیڑا غریب آنا ہے میں نہیں قربانی کری سکنا حضور فرمایا پریشان نہ رہنی ہو غریبا تیری قربانی محمد عربی دے چھوڑی اے گلہ نے اپنے عمل سے دوسرے کو فائدہ دینا یہ بالکل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے آگے سنو فرمایا یا رسول اللہ ماں باپ جدو زندہ ہے تو میں انہوں نیکی کر رہے ہیں اور دنیا پر نہیں رہ چلے گئے بس ٹائم ختم ہونے لگا تو حدیث میں پڑھ لگا تو میں انہوں نیکی کرنا چاہتا حضور نے فرمایا جدوں بھی کوئی چنگا کام کرتے نال انہاں سے بھی کر وہ کس طرح فرمایا قربانی کرتے انہوں نے بھی کر حج کرتے انہوں نے بھی کر عمرے کرتے انہوں نے بھی کر طواف کرتے انہوں نے بھی کر نفل پڑھتے انہوں سے بھی پڑھ ہر نیکی کے کام میں ان کو شامل کر وہ کس طرح تو کہہ سکتا ہے ابھی جمعے کی نماز پڑھ کے گیا یا اللہ اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں اور نئے مطلب نہیں کہ جڑا تسا پیش کیتا ختم ہو گیا فرمایا اس نے ڈبل ثواب تسا مل سی آخری گلا اور ٹائم کو کٹ ہو گیا بھائی درود پاک نال نال پڑھ رہا ہوں حضور نے صحابی ہے فوت ہو گیا بہت بڑے چڑھے ہیں اور ٹائم نہیں میرے کو حضرت صاحب بن معاذ ہے حضور انہوں نے جنازہ پڑھایا ہے پھر قبرہ پہ چلے گئے جس نے حضرت صاحب بن معاذ کو قبر میں رکھا حضور پریشان ہو گئے کیوں حضور قبر نے حالات جاننے کہ اندر کیا ہو رہا انہوں نے پڑیاں لا کے مٹی پاؤں لگے تھے حضور بڑے پریشان ہوئے
نبی علیہ السلام نے جو پہلے آپ قبر پہ بیٹھتے تھے اس سے زیادہ آپ نے وہاں بیٹھ کے تسبیحاں پڑھی، پڑھتے رہے کافی دیر کے بعد اللہ کے رسول کے چہرے پہ خوشی کے آثار آئے، پھر دعا مانگی، چل پڑے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، حضرت سعد کی قبر پہ آپ نے بہت زیادہ استغفار پڑھی۔ کہا کہ سعد کو جب قبر میں رکھا گیا اس پر قبر تنگ ہو گئی، اللہ محفوظ فرمائے۔ میں نے تسبیحاں پڑھ کی، اللہ کی بارگاہ میں ان تسبیحوں کے ذریعے اللہ نے میرے غلام کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ پتہ چلا کہ مرنے نے پیچھے تسبیحاں پڑھنیاں، درود شریف پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، قل واللہ خط پڑھو، اس نہ کچھ ثواب اگر ہے تو حضور کی حدیث نال ثابت ہے۔ اور ایک گل، یا رسول اللہ اس کی قبر تنگ کیوں ہوئی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے گھر میں بکریاں رکھی ہوئی تھی، وہ پیشاب کرتی تھی، اس کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر پڑتے تھے۔ جڑے آنے نا اساں دعا کی لوڑ نہیں، وہ پھر ہن اپنی فکر آپ ہی کر لو، اساں تو پاپا سارے چڑھ ہی دعا نہ لگے۔ بکریاں رکھیاں سن تے انہوں نے چھینٹے پہ جانے، اس وجہ تو قبر تنگ ہوئی۔ اور میرے کوئی ٹائم نہیں میں اس حدیث کو ذرا تشریح کرا کے پھر صحیح۔ تو میرے دوستو، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بس آخری بات محبت ہستے پیش کرنا، جناب علی فرماتے ان علی مرفوعاً، یہ مرفوعاً حضرت علی سے روایت ہے، جو شخص قبرستان میں سے گزرے یا قبرستان کے قریب سے گزرے، فرمایا 11 مرتبہ قل هو اللہ احد، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور مردوں کو بخش دے، مولا علی فرماتے ہیں مردوں کو تو ثواب ملے ہی ملے گا نا، اس قبرستان میں جتنے میت ہیں مسلمانوں کے، مرد عورت بچے، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ، جتنے بھی ہیں ان کے برابر سورہ اخلاص پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ اے تحفہ سی جڑا پیش کیتا، اللہ تعالیٰ سانو والے سنت نے عقیدے تے قائم رکھے، اللہ اسی تے موت عطا کرے، امام حسین میں چنڈا نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔